اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار عبد قرار شافع روز شمار ہم غریبوں کے غم گسار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر انور کے قریب آ جاؤ۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، تو جب ہم منبر شریف کے قریب حاضر ہو گئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، جب دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، جب تیسرے زینے مبارک پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی رحمت الہی عز و جل سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا تو وہ بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مخزن جود سخاوت پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو اللہ عز و جل کے نام پر مانگے اسے پناہ دو، جو اللہ عز و جل کے نام سے تم سے سوال کرے اسے دے دیا کرو، جو اللہ عز و جل کے نام پر تم سے فریاد رسی چاہے اس کی مدد کرو، اور جو تم سے بھلائی کے ساتھ پیش آئے تو اسے اچھا بدلہ دو۔ اگر تم اس کی استطاعت نہ رکھو تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں پھر اگر تم اس کا بدلہ دینے سے عاجز رہو تو اس کے لیے اتنی دعائیں مانگو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا شکریہ ادا کر چکے ہو، کیونکہ اللہ عز و جل شاکر یعنی شکر قبول کرنے والا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ محبوب رب العزت محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جسے کچھ عطا کیا گیا اگر وہ وسعت پائے تو اس کا بدلہ ضرور دے، اگر وسعت نہ پائے تو اس کی تعریف ہی کر دے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ پھر سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کے ساتھ بھلائی کی گئی اس نے تعریف کے علاوہ کوئی جزا نہ پائی تب بھی گویا اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ اور جو کسی باطل شے سے مزین ہو وہ جھوٹ کا لبادہ پہننے والے کی طرح ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس پر احسان کیا جائے وہ اسے یاد رکھے تو گویا اس نے شکر ادا کیا، اگر وہ اسے چھپائے تو اس نے ناشکری کی۔ صاحب معطر پسینہ صاحب باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں اللہ عز و جل کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہی ہے جو ان میں سے لوگوں کا زیادہ شکر گزار ہے۔ پھر ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو لوگوں کا شکریہ یا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ عز و جل کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اسے چاہیے کہ اسے یاد رکھے، کیونکہ جس نے احسان
کو یاد رکھا گویا اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور جس نے اسے چھپایا بے شک اس نے ناشکری کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہی ہے، جبکہ اس کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا کفران نعمت یعنی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ آئیے بھائی اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ پنج گنج غوثیہ کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وظیفہ مہمات دین و دنیا کے لیے از حد مفید ہے۔ ان اسماء باری تعالیٰ میں بے شمار اسرار پوشیدہ ہیں۔ فتوحات مکیہ میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے ان اسماء کے رموز اور فوائد کے بارے میں بہت کچھ تحریر فرمایا ہے، اور سرکار غوث اعظم نے اس کی تعداد 150 سے لے کر 700 تک منقول کی ہے۔ کیونکہ یہ وظیفہ سرکار غوث اعظم سے منسوب ہے، اسی لیے اس کا نام ہی پنج گنج غوثیہ ہے، اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے۔ یا اللہ ہو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا حیو یا قیوم۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔